احسن منکا لم تر قط عینی، یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے کہ سرکار تشریف فرما ہو، آپ کی بارگاہ میں کوئی بات کرے، سرکار اس کی نفی نہ کرے، اس کو باقی رکھے، تو یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ اب انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کوئی آنکھ کیسے دیکھتی، کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنم ہی نہیں دیا۔ اور پھر کہا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یہ حدیث ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب اور نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے، آپ کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ محبوب جیسا آپ نے چاہا ہے، آپ کے رب نے آپ کو ویسا نہیں بنایا ہے۔ تو یہ حدیث تقریری ہے، یعنی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر طرح کے عجوب اور نقوص سے پاک ہے۔ آپ کی ذات اللہ رب العزت نے خصائل کمالات ہی کمالات رکھے ہیں، اس واسطے آپ کی ذات کو عقل کے چھوٹے سے ترازو کے اوپر تولنا یہ اپنے ایمان کی تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس واسطے کبھی آپ دیکھا کہ لوگ آپ کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ اعتراض کرنا یہ منافقوں کا وتیرہ رہا ہے۔ کسی مسلمان نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے بات نہیں کی ہے۔ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ صحابہ اٹھا کے، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پھر تولنا نہیں ہے، کبھی ماپنا نہیں ہے، اس واسطے نہیں، بنتا ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ میں آپ کو تولوں آپ مجھے تولیں، یہ بنتا ہے۔ اگر سنار کے چھوٹے سے ترازو کے اوپر منو ٹنوں کا حساب کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو کیسے کریں گے؟ اس کے اوپر تو ماشا رتی تولے کا حساب ہوتا ہے نا۔ اس واسطے ذات مصطفیٰ اتنی بلند ہے کہ ہماری عقل کی وہاں تک پرواز ہی نہیں ہے۔ اس واسطے آپ کی ذات کو تولنا یہ اپنے ایمان کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔